باوقار سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقیر مدثر رضا برکاتی رضوی آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ ہمارے رد وہابیہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے سامنے دلائل و براہین کی روشنی میں عقائد دیابنا اور وہابیہ کو ہم آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ اب آئیے مسئلہ حاضر و ناظر پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے دیوبند مسلک کے مفتی عبدالواحد قریشی کیا کہتے ہیں اور مسئلہ حاضر و ناظر کو کس طرح بیان کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنے دلائل میں مکر اور فریب کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل پھر فقیر مکمل مسئلہ حاضر و ناظر کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرے گا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق بولنے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا کیسے آئے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، آپ خیریت سے ہوں؟ بس آپ کی دعا ہے بہترین۔ بس آئے تھے، بس کچھ سوالات تھے جی تو کافی مطمئن ہونے کے لیے، اصل میں اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں ہم سے تو جوابات تو ہوتے ہیں لیکن دلائل نہیں ہوتے، تو دلائل کی روشنی میں بات کرنے کے لیے میں نے کہا کہ آپ سے چند سوالات کر لوں تاکہ دلائل کا ذخیرہ بھی ہمارے پاس ہو، تاکہ جو ہم سامنے والا اگر کوئی بھی سوال کرتا ہے بالفرض تو اس کے جوابات ہمارے پاس ہونا لازمی ہے۔ جی پوچھیں، کون سا سوال ہے؟ سوال نمبر مفتی صاحب پہلا میں اس سے آپ سے یہ ہے کہ قرآن پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، تو شاہد کا لفظ جو ہے یہ گواہ کے لیے آتا ہے، اور گواہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے، تو بریلوی حضرات جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے اور وہ شاہد کو گواہ کے معنی میں لیتے ہیں، تو آپ حضرات اس کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسئلہ حاضر اور ناظر میں ہمارا اور بریلویوں کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ پورا لفظ بولیں، ہر وقت ہر جگہ حاضر اور ناظر، اس میں اختلاف ہے۔ حاضر کا معنی ہوتا ہے موجود، ناظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ موجود ہوتے تھے وہیں حاضر بھی ہوتے تھے، ناظر بھی ہوتے تھے، اس میں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ جہاں تک ہے نا، وہ صرف یہ ہے کہ ہر وقت ہر جگہ حضور حاضر ہیں یا نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہے، اور انسان ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہوتا۔ حضور سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، اکمل البشر ہیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ ہر جگہ موجود ہونا بلا کیف، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اگر ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر مانتے ہیں تو بہت سی آیات کا، احادیث کا انکار لازم آتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ شاہدن کا معنی ہے حضور پاک علیہ السلام گواہ ہے، اور گواہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو گواہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے تو پھر تو بریلوی پھنس جائیں گے اس مسئلے پہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 میں جو یہ ارشاد فرمایا ہے نا، تو پھر پوری امت حاضر بنتی ہے، ہر وقت بھی حاضر بنے گی، ہر وقت بھی ناظر بنے گی آپ کے اصول کے مطابق۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے امت محمدیہ کے لوگوں، آپ تمام پچھلی امتوں پر گواہ ہو۔ کل قیامت میں ہم نے گواہی دینی ہے نا پچھلی امتوں کی، تو جب ہم نے گواہی دینی ہے تو پوری امت گواہ ہے، مانو پوری امت حاضر و ناظر ہے، شاہد کی جمع آئی ہوئی ہے، شہداء علی الناس۔ اب بریلوی اس کا کیا معنی کرے گا؟ بریلوی پتہ ہے معنی کیا کرتے ہیں؟ ہاں بات تو ٹھیک ہے، پوری امت کو گواہ کہا ہے، لیکن اس کا معنی ہے انہوں نے حضور علیہ السلام سے باتیں سنی ہیں تو پچھلی امتوں پہ جا کے انہوں نے گواہی دینی ہے۔ تو ہم کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، ہمارے اعمال بھی فرشتوں کے ذریعے اللہ حضور پہ پہنچا دیتے ہیں، حضور اعمال کو دیکھ کے ہمارے واسطے گواہی دیں گے، اسے گواہ کہا گیا۔ کسی کی خبر کی بنیاد پہ گواہی دینا بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھو، فرشتے خبریں پہنچاتے ہیں حضور علیہ السلام تک، حدیث سے ثابت ہے، ہم دیوبندی اس کو مانتے ہیں، ہم کوئی مماتی نہیں ہے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک عرض اعمال کی بات نہ مانیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ اس کی موجودگی میں گواہی دیتے ہیں، اور فرشتوں سے غلطی ممکن نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، سورۃ التحریم 28 پارے کا آخری صفحہ، اللہ فرماتے فرشتے جھوٹ نہیں بولتے۔ تو اس نہ جھوٹ بولنے والے بندے کے مطابق حضور پاک گواہی دیتے ہیں۔ اور ہدایہ شریف کتاب الشہادات جلد 3 میں یہ بات موجود ہے، انما یجوز للشاہد ان یشہد بالاجتہاد باخبار من یثق بہ، کہ خبر ثقہ آدمی سے سن کے بھی بندہ گواہی دے سکتا ہے۔ تو حضور پاک جب تک دنیا میں موجود تھے صحابہ کو دیکھ کے گواہی دیتے تھے،
اور جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے پھر امت کے اعمال حضور پر پیش ہوتے ہیں تو اس پر گواہی دیتے ہیں. اس پر اہل سنت والجماعت احناف کا اتفاق ہے. باوقار سامعین، میرے مصطفیٰ جان رحمت حاضر و ناظر ہیں کہ نہیں، ہمارے اور آپ کے آقا حاضر و ناظر ہیں کہ نہیں، اس ویڈیو میں یہ بات کہی جا رہی ہے اور اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے. اب انہوں نے کہاں مکر کیا ہے، کہاں دجل اور فریب کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے، دیوبندی مفتی نے، انشاءاللہ میں واضح کروں گا. لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنا عقیدہ سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ پوری کائنات میں حاضر اور ناظر ہیں. یہ ہمارے کسی بھی معتبر، کسی بھی مستند علماء کی کتابوں اور ان کے اقوال سے یہ واضح نہیں ہے. ہمارا عقیدہ بالکل صاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جلوہ گر ہیں اور پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اور روحانیت کے اعتبار سے، نورانیت کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے اور اپنے علم کے اعتبار سے حضور علیہ تحیۃ و اجمل الثناء پوری کائنات میں ہر وقت، ہر پل، ہر آن حاضر و ناظر ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ بالکل قطعی یہ نہیں ہے کہ جسم کے ساتھ حضور ہر وقت ہر جگہ حاضر ہیں. لیکن ہاں ایک بات اور ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں. انشاءاللہ میں دلیل کی روشنی میں بات کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا ہے حاضر و ناظر کے مسئلے پر. اب یہ دیوبندی مولوی صاحب نے کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس میں، انسان میں کوئی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہو. تو میں قرآن کریم کی آیات پہ گفتگو کرنے سے پہلے اور اللہ کے نبی کی حدیث پر گفتگو کرنے سے پہلے اور دلیل پیش کرنے سے پہلے میں اس دیوبندی مولوی عبدالواحد قریشی کے اس اعتراض کا ایک دندان شکن جواب خود ان کے گھر سے دے رہا ہوں. آپ اس کو سماعت فرمائیں. جواب یہ ہے کہ جو ان کا موقف ہے اس موقف پر خود ان کے تھانوی جی اشرف علی تھانوی پانی پھیر چکے ہیں. پانی کیسے پھیرا ہے انہوں نے یہ دیکھیے. یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے جمال الاولیاء. کتاب کا نام ہے جمال الاولیاء. لکھنے والے یہ دیوبندیوں کے مجدد اور اشرف علی تھانوی ہے. یہ ایک انسان ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ کسی فرشتے کا تذکرہ نہیں کرتے اور کسی دوسرے مخلوق کا تذکرہ نہیں کرتے. یہ ایک انسان کا تذکرہ کہتے ہیں. صفحہ نمبر ہے 188 جمال الاولیاء. محمد الحضرمی ایک مجذوب ہیں جو دیوبندیوں کے بزرگ ہیں. ان کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں سنیے کہ محمد الحضرمی آپ ابدال میں سے تھے. آپ کی کرامتوں میں سے یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ 30 شہروں میں خطبہ اور نماز جمعہ بیک وقت پڑھایا ہے اور کئی شہروں میں ایک ہی شب میں شباش ہوتے تھے. یہ محمد الحضرمی کا واقعہ ہے جو دیوبندیوں کے حکیم الامت اور دیوبندیوں کے مجدد اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں بیان کیا. اب میں اس مولوی صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ نے ابھی کہا کہ انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ہر پل حاضر و ناظر ہو سکے. تو یہ انسان ہی ہیں جن کا ذکر آپ کے مجدد اب اشرف علی تھانوی کر رہے ہیں. اب یہ بتائیے کہ یہ 30 شہروں میں کس اعتبار سے انہوں نے بیک وقت نماز پڑھایا اور کئی شہروں میں رات گزارتے تھے، کس اعتبار سے؟ تو یہاں ایک انہوں نے کہا ہے کہ کرامت کے اعتبار سے. تو میں کہتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی کے امتی کو اتنا درجہ حاصل ہے کہ وہ 30 شہروں میں بیک وقت نماز پڑھا سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت تو اللہ کے پیارے محبوب ہیں. تو معجزتاً بھی میرے کریم آقا ہر وقت ہر پل اپنے روحانیت اور اپنے نورانیت کے اعتبار سے حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں. یہ میں نے ان کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے. اب آئیے میں قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسئلہ حاضر و ناظر پر، اللہ کے نبی کے حاضر و ناظر ہونے پر میں قرآن کریم سے دلیل پیش کرتا ہوں. دلیل نمبر 1 اللہ کا مقدس کلام 22واں پارہ سورہ احزاب شریف. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر، خوشخبری دیتا، ڈر سناتا. اب یہاں لفظ شاہدن موجود ہے
جس کے مطلب ہوتے ہیں گواہ کے بھی اور جس کے مطلب ہوتے ہیں حاضر و ناظر کے بھی۔ اب ہو سکتا ہے کہ مفتی عبد الواحد قریشی اس پر اعتراض کرے کہ شاہد کا مطلب حاضر و ناظر آپ نے اپنے پیٹ سے کیا ہے، تو میں اس پر بھی جواب انشاءاللہ عز و جل آپ تمامی حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم سے ہی میں شاہد کا مطلب حاضر و ناظر پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے قرآن کریم، ترجمہ اشرف علی تھانوی کا ہے، اور پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم خود موجود تھے جس وقت یعقوب کا آخری وقت آیا۔ جو شاہدن کا معنی اعلیٰ حضرت نے حاضر و ناظر کیا ہے، اس شاہد کا معنی یہاں پر اشرف علی تھانوی نے پہلے پارہ میں حاضر و ناظر ہی کیا ہے۔ اب آئیے میں دوسری دلیل پیش کرتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ المستدرک شریف میں جنازے کی نماز کی ایک دعا ہے، یہ تمام مسلمان جب کوئی مرتا ہے تو اس کے جنازے کی نماز میں یہ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا۔ اب یہاں لفظ شاہدنا جو ہے وہ وہی شاہدنا ہے جو انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا میں شاہد موجود ہے۔ پتہ چلا کہ شاہد کا مطلب حاضر و ناظر بھی ہوتا ہے اور شاہد کا مطلب گواہ بھی ہوتا ہے، اور گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر و ناظر ہو۔ گواہ وہ نہیں ہوتا ہے جو موقع پہ موجود نہیں ہو اور گواہی دے، اس کی گواہی مانی نہیں جائے گی۔ گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر و ناظر ہو۔ اب آئیے آپ کے سامنے اسی آیت کے تحت مفسرین کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ مفتی عبد الواحد قریشی کو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم آیت کریمہ پڑھنے کے بعد کسی مفسر کے قول کو پیش کرتے اور پھر اپنے اعتراض کو رکھتے، لیکن چونکہ ان کے یہاں مکر اور فریب بالکل واضح ہے تو یہ کر نہیں سکے۔ اب آئیے آپ تمامی حضرات کے سامنے میں بہت ہی معتبر اور مستند تفسیر سے اسی آیت کے تحت پیش کرتا ہوں کہ کیا فرماتے ہیں مفسرین۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے تفسیر روح المعانی، کتاب کا نام تفسیر روح المعانی، جلد نمبر اس کا 17 ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے تحت سید محمود آلوسی بغدادی کیا کہتے ہیں، اسکرین پر دیکھیں، ملاحظہ کریں، میں پڑھتا ہوں اس عبارت کو۔ علی من بعثت الیہم تراقب احوالہم وتشاہد اعمالہم وتتحمل عنہم الشہادۃ بما صدر عنہم من التصدیق والتکذیب وسائر ما ہم علیہ من الہدی والدلالہ وتؤدیها یوم القیامۃ اداء مقبولا فیما لہم وما علیہم۔ حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی علیہ رحمت و رضوان بالکل صاف اور صراحت کے ساتھ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ جن کی طرف مبعوث ہوئے ہیں ان کے آپ گواہ بھی ہیں، آپ ان کے احوال اور ان کے اعمال کو مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ ان کے تمام اعمال حسنہ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور تمام اعمال بد کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور آپ بے شک اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کریں گے۔ اب دیکھیں، مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں۔ مشاہدہ کب آدمی کرتا ہے کہ جب نگاہوں کے سامنے ہو اور جب اس کے احوال سے باخبر ہو تبھی مشاہدہ کرے گا۔ یہی بات ہے علامہ سید محمود آلوسی بغدادی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ اب آئیے جو مفتی عبد الواحد صاحب کا اعتراض دیوبندی صاحب کا ہے، اس آیت پہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس آیت کریمہ پر دیوبندی مفتی عبد الواحد قریشی نے ایک مکر کیا، وہ کیا مکر ہے ذرا غور سے آپ سنیں۔ انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ شریف 143، اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ اگر حضور حاضر و ناظر ہیں تو امتی بھی حاضر ناظر ہوگا، چونکہ بریلوی تو پھنس گئے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بریلوی پھنسے نہیں ہیں، اس لیے کہ بریلویوں کا عقیدہ 150 سال کا پرانا نہیں ہے، آپ کا عقیدہ 150 سال کا پرانا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے جو مکر کیا ہے وہ کہاں کیا ہے۔ محترم حضرات غور سے میری بات سنیں، بہت باریک انہوں نے مکر کرنے کی کوشش کی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ انہوں نے قرآن کریم کی جو آیت پیش کی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ اگر شاہد سے معنی حضور کو حاضر و ناظر لیتے ہو تو یہاں امتی کے لیے بھی شاہد کا لفظ استعمال ہے، تو کیا امت بھی حاضر و ناظر ہے؟ تو اب اس کا جواب آپ سماعت فرمائیے تاکہ آپ تمامی حضرات ہمیشہ کے لیے دیوبند میں زلزلہ بھی پیدا ہو جائے
اور انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب پوری رہتی دنیا تک کوئی دیوبندی اس کا دے نہیں پائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے وہ سمیع و بصیر ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک اللہ تعالی سمیع اور بصیر ہے۔ اب اللہ تعالی نے جو یہ دو لفظ اپنے لیے استعمال کیے، اللہ نے یہی دو لفظ بندوں کے لیے استعمال کیے۔ کیا بندے کے لیے کہا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ میرے جو بندے ہیں وہ سمیع اور بصیر ہیں۔ تو اب میں مفتی عبدالواحد قریشی سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ کے دیکھنے میں اور بندے کے دیکھنے میں فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سننے میں اور بندے کے سننے میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو بے شک یہ عبدالواحد قریشی کہیں گے کہ فرق ہے۔ تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جب اللہ کے دیکھنے میں اور بندے کے دیکھنے میں فرق ہے، تو اسی طرح حضور کے شاہد ہونے میں اور بندے کے امتی کے شاہد ہونے میں فرق ہے۔ اب آئیے میں اس کو حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک میرے سامنے ہے، بخاری شریف ہے، کتاب الصوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پے در پے روزہ رکھنا شروع کیا، یعنی آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، پرسوں بھی روزہ، اس طرح روزہ رکھنا شروع کیا۔ تو صحابہ نے جب دیکھا حضور کو روزہ رکھتے ہوئے تو وہ بھی رہنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی حضور کی محبت میں ہم روزہ رہنے لگے، کہ حضور روزہ رہتے تو ہم بھی رہیں گے۔ تو میرے کریم آقا نے جب ان کے چہرے کے کمزوری کو محسوس کیا تو آقا نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں کمزور ہو، کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ روزہ ہیں اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں ایکم مثلی، کیا تم میں سے کوئی میرے مثل ہے؟ اب یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ جب صحابہ حضور کے مثل نہیں ہو سکتے تو پوری امتی حضور کے مثل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اسی طرح حضور کا شاہد ہونا اور امتی کا شاہد ہونا، اس دونوں باتوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ یہ حدیث پاک جو میں نے بخاری شریف کی پیش کی ہے، اس کو عربی متن میں پڑھتا ہوں، سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم فقال له رجل من المسلمین انك تواصل یا رسول اللہ قال وأيكم مثلی انی ابیت یطعمونی ربی ویسقین، کہ تم جو روزہ رکھتے ہو یہ روزہ مت رکھا کرو اس لیے کہ تم میرے مثل نہیں ہو۔ میری شان وہ شان ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو اب مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے میں پوچھتا ہوں، کیا امتی کا شاہد ہونا اور نبی کے شاہد ہونے میں فرق ہے کہ نہیں؟ اب بالکل فرق ہے، حدیث پاک سے میں نے ثابت کیا الحمدللہ۔ اب آئیے انشاءاللہ عز و جل جو انہوں نے دلائل پیش کیے ہیں انشاءاللہ، اور جس آیت پہ انہوں نے گفتگو کی ہے، بالکل پارٹ وائز میں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان تمام لوگوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے انشاءاللہ، اور میں حاضر و ناظر پر مکمل گفتگو کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔